بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پیغام قرآن کریم کے تعلق سے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو اس بات کی طرف متوجہ فرمایا اور یہ تاکید کی اور یہ حکم دیا کہ انسانوں، اے میرے بندو، تم اپنی زندگی میں کسی بھی طریقے سے غلط کاموں کو نہ کیا کرو، برے کاموں کو نہ کیا کرو۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ سورۃ الانعام، سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العزت نے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اللہ رب العزت نے سورہ انعام کے اندر تمام انسانوں سے فرمایا کہ انسانوں، برائیوں کے، بے حیائیوں کے قریب نہ جایا کرو، کرنا تو دور کی بات ہے، تم اس کے قریب جانے کی بھی کوشش نہ کیا کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، خواہ وہ اعلانیہ ہو، کھلم کھلا ہو، خواہ وہ اعلانیہ ہو یا پوشیدہ ہو، کھلم کھلا ہو یا پھر چھپے طور سے ہو، کسی بھی اعتبار سے تمہارے لیے یہ جائز اور یہ صحیح نہیں ہے کہ تم بے حیائی اور برے کاموں کے قریب جاؤ، اس کو کرنے کی کوشش کرو۔ اور جو شخص بے حیائی اور برائیوں کے قریب جائے گا، اس کو کرنے کی کوشش کرے گا یا پھر اس کو کرے گا، بے حیائی کے کاموں میں اپنے آپ کو لگا کر کے رکھے گا اور ہر طریقے سے بے حیائی اور برے کاموں سے اپنے آپ کو لگا کر کے اسی میں اپنی زندگیاں گزارے گا، تو یقیناً ایسے شخص کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو اللہ رب العزت کا حکم کو توڑے گا، ان کی شریعت کا مذاق اڑائے گا، اس کے حکم کے خلاف ورزی میں اپنی زندگی کو گزارے گا، اسے چاہیے کہ وہ خدا کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرے۔ خدا کے عذاب میں اگر وہ مسلط کر دیا گیا، خدا کے عذاب میں اگر وہ گرفتار کر دیا گیا، تو پھر یقیناً اس کا انجام بڑا خطرناک ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بار بار نصیحتیں فرمائی، تاکید کی اور تمام لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ اے لوگوں، برائیاں، بے حیائی، فحاشی، گناہ، غلط چیز اگر تم کرو گے تو یقیناً تمہارے لیے اس کام کے کرنے کی وجہ سے میں نے دردناک عذاب کو تیار کر کے رکھا ہے۔ ایک مومن کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، ایک مومن کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ برائی کے قریب جائے، برائی کے کام کرنے کے لیے سوچے۔ ایک مومن کے دل میں، دماغ میں شریعت کا حکم، خدا کے احکام کو ماننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور جو شخص شریعت کے مطابق زندگی گزارے گا، جو شخص احکام خداوندی کے مطابق زندگی گزارے گا، جو شخص اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے کو مان کر کے اپنی زندگیاں گزارے گا، یقیناً اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے انعام کا، اجر کا وعدہ فرمایا ہے، اور ایسے لوگوں کو مومنین اور صالحین اور ایسے لوگوں کو نیک صفت انسان قرار دیا ہے۔ اور اگر اس کے خلاف کوئی برے کاموں میں لگ کر کے صرف برائیاں کرے گا، اپنی زندگی میں برائیوں سے اپنے آپ کو نہیں روکنے کی کوشش کرے گا، بے حیائی، فحاشی، بد کلامی، بد زبانی اور دوسری
جو چیز جس سے اللہ اور اللہ کے نبی نے منع کیا ہے اگر اس سے اپنے آپ کو نہیں روکے گا، خواہ وہ برائیاں کھلا کرتا ہو، خواہ وہ برائیاں چھپے طور سے کرتا ہو، اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خدا سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ خدا جس طریقے سے ظاہر چیزوں کو دیکھتا ہے اسی طریقے سے باطن کو بھی دیکھتا ہے۔ خدا جس طریقے سے دل میں اجالے ہوئے کام کو دیکھتا ہے اسی طریقے سے رات کے اندھیرے میں بھی کیے ہوئے کام کو دیکھتا ہے۔ خدا جس طریقے سے خشکی پر کوئی چیز کی جائے، لوگوں کے نظروں میں کیا جائے، خدا اس سے باخبر رہتا ہے، پورے طریقے سے ان چیز کے بارے میں اسے جانکاری ہوتی ہے۔ ہم مومنوں کا یہ عقیدہ ہے، ہم مسلمانوں کا یہ خیال ہے، یہ ایمان ہے کہ جس طریقے سے اللہ دن کے اجالے میں ہمارے کام کو دیکھتا ہے، جانتا ہے، اسی طریقے سے رات کے اندھیرے میں، رات کی تنہائی میں بھی ہم جو کام کر رہے ہیں وہ خدا اسے جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ اے لوگوں برائیوں کے، بے حیائیوں کے، فحاشیوں کے قریب نہ جایا کرو، خواہ وہ اعلانیہ ہو، خواہ وہ پوشیدہ ہو۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم مسلمان خدا کے اس آیت کو اور خدا کے اس فرمان کو، قرآن کے اس آیت کے تعلق سے اللہ رب العزت نے ہمیں جو باتیں نصیحت کی ہے، ہمیں جس بات کا حکم دیا ہے، قرآن کی اس آیت کے ذریعہ سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور خدا کے احکام کو مان کر کے ہم زندگی گزارے، یقیناً ہم کامیاب ہوں گی۔